نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قربانی سے متعلق کل 3 مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، ابتدائی اور بنیادی مسائل کہ قربانی اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، یعنی قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہے یا الگ الگ ہے، اس پر کل بات ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے نصاب کی کیا تفصیل ہے، کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ آج بھی 3 مسائل ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، جیسے کہ کل عرض کیا تھا کہ قربانی ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، ان افراد میں سے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں، ہر فرد جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے، اور اگر یہ تصور ذہن میں کسی کے ہے تو وہ بالکل غلط ہے کہ گھر مثال کے طور پر گھر میں 10 افراد رہتے ہیں اور سارے کمانے والے ہیں، یا کچھ کمانے والے ہیں کچھ کمانے والے نہیں ہیں، سب کی ہانڈی ایک پکتی ہے یا الگ الگ پکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ جتنے افراد گھر میں رہ رہے ہیں، آیا ان میں سے کتنے لوگ صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، چاہے وہ بہو ہوں، کتنے لوگ صاحب نصاب ہیں۔ جتنے صاحب نصاب ہوں گے، ہر فرد جو کہ صاحب نصاب ہے اس پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی اس کو سمجھ لیں جیسے کہ فرض کریں کہ مثال کے طور پر گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، 10 میں سے 8 جو ہیں وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، ان پر نماز فرض ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سب مل کر ابا سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ فجر پڑھ کر آ جائیے گا، ہماری طرف سے بھی نیت کر لیے گا، ہم تو سو رہے ہیں۔ نہیں، اگر بیٹا بالغ ہے اس پر الگ نماز فرض ہے، بہو بالغ ہے اس پر الگ نماز فرض ہے، بیٹی بالغ ہے اس پر الگ نماز فرض ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ بھی ہے۔ لہذا یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے کہ گھر کا سربراہ ایک قربانی کر لے اور سب کی طرف سے نیت کر لے، قربانی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اپنی ملکیت کو دیکھے گا۔ اگر اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا ضرورت سے زائد سامان کی قیمت اتنی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، زیورات ہو، نقد روپیہ ہو، مال تجارت ہو، وغیرہ وغیرہ، جس کی تفصیل کل میں نے عرض کی تھی، اس تفصیل کے مطابق اس کو اپنے حالات کو ٹٹولنا چاہیے اور اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر قربانی ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں جیسے نابالغ بچے ہوتے ہیں، اب والدین جو عام طور پر ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ نابالغ بچے پر چاہے وہ مالدار ہو یا غیر مالدار ہو، اگر وہ نابالغ ہے چاہے وہ مالدار ہو یا نہ مالدار نہ ہو، یعنی اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، اس کے پاس نقد روپیہ ہو، زیورات ہو یا نہ ہو، تو نابالغ بچے کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اگر والدین یا والد اگر اپنی طرف سے اس کی قربانی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیا ہے تو ہم ان کو مشورہ ایک اور دیتے ہیں، مشورہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی جب بچے کے اوپر قربانی ہے ہی نہیں تو آپ کیوں اس کی قربانی کر رہے ہیں؟ آپ اس کی جو قربانی کر رہے ہیں یا قربانی کی اس کی جو نیت کر رہے ہیں اس میں آپ نفلی نیت کر لیں اور نفلی نیت کر کر اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اس پر بات میں آگے انشاءاللہ تفصیل سے بھی میں ذکر کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ یہاں ایک اور بات ذرا سا ذہن میں رکھ لیں، بس اوقات اس سے بھی مغالطہ ہوتا ہے۔
جب قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے کہ بھئی قربانی کرنی ہے آپ کے اوپر یا آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، حالانکہ اس بات کی وضاحت کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن لوگ پوچھتے ہیں اس لیے خیال ہو رہا ہے کہ یہ بات واضح طور پر بات آنی چاہیے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر قربانی ہے یا آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب ہونے کا معنی یہ کہ پوری گائے خریدنی پڑے گی یا کوئی پورا بکرا خریدنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ قربانی واجب ہونے کا معنی یہ کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، چھوٹا جو جانور ہے بکرا ہے دمبا ہے اس کے اندر 1 حصہ ہے۔ تو اگر آپ کی استطاعت ایک حصہ لینے کی ہے، چاہے وہ حصہ کہیں پر 8,000 میں ہو، چاہے وہ کہیں حصہ 9,000 میں ہو، چاہے وہ حصہ 15,000 میں ہو، یہ وہ حصہ 50,000 میں ہو، صرف ایک حصہ لینے سے آپ کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب تو آپ کو 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی گائے خریدنی ہے، نہیں، ایک حصہ آپ لے لیں تو آپ کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب شریعت نے کوئی پیسے مقرر نہیں کیے کہ اتنے 1,000 روپے کی قربانی ہونی چاہیے تو آپ کی قربانی نہیں۔ 6,000 روپے اگر کہیں 7,000 8,000 جیسے گلگت ہے چترال ہے، ان علاقوں میں جانور سستے ہیں، یہاں پر اگر آدمی کی زیادہ حیثیت نہیں ہے اور قربانی واجب ہے اس کے اوپر تو ایسی جگہ پر لے لے، لیکن شرط یہ ہے کہ باقی جانور خریدا بھی جائے اور کاٹا بھی جائے، یہ نہ ہو کہ اندھیرے میں تیر چلائیں اور بعد میں نقصان ہو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے کہ آج کل ڈرامے اس طرح کے بہت ہو رہے ہیں، اس لیے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو قربانی میں حصہ لینے کا معنی یہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ ایک پوری گائے خرید لیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑا جو جانور ہے اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو اگر اس واجب قربانی میں یا نفلی قربانی میں کوئی شریک عقیقے کی نیت سے حصہ ڈالتا ہے تو ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں اگر کوئی آدمی واجب قربانی یا نفلی قربانی کے ساتھ ساتھ کوئی شریک اس میں اپنے بچے کے عقیقے کا یا بچی کے عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال سکتا ہے، اس کی قربانی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ کو تو آپ واجب قربانی کے ساتھ نفلی قربانی بھی ایک کر لیں، اور نفلی قربانی کا ثواب آپ ایک آدمی کو پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کا ثواب 10 کو بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کا ثواب پوری امت کے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کو پہنچا سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے آپ الگ قربانی کر لیں، ازواج مطہرات ان کے لیے کر لیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے لیے کر لیں، تابعین گزرے ان کے لیے کر دیں، اپنے پیر و مرشد ان کے لیے کر لیں، تو ایک نفلی قربانی میں تمام کے تمام لوگوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اتنے لوگوں کو ثواب کیسے پہنچائیں گے؟ تو بات یہ کہ قربانی کرنے والا تو اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، قربانی اس کی طرف سے ہو رہی ہے، ثواب میں سارے لوگ شریک ہیں، اس میں آپ جتنی بھی نیت کر لیں، ثواب میں دوسرے لوگوں کو آپ شریک کر رہے ہیں، قربانی اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے، آل محمد کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے، اور زندوں کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ نفلی قربانی ہے، واجب قربانی میں اشتراک نہیں ہوتا، واجب قربانی میں اپنی طرف سے ہوتی ہے، اور نفلی قربانی میں آپ جتنے لوگوں کی نیت کرنا چاہیں اتنے لوگوں کی آپ نیت کر لیں۔ تو الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ جتنی قربانیاں کرتے ہیں اس میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ نکالتے ہیں۔ حصہ نکالنے کا مطلب یہ کہ آپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اب حضور کو تو ثواب پہنچایا جا رہا ہے، بھئی گوشت بھی آپ کا، ساری چیزیں آپ کی، لیکن قربانی سے مقصود جو ہے وہ گوشت کھانا نہ ہو، قربانی سے مقصود گوشت کھانا نہ ہو، بلکہ مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، یہ مقصود ہو۔ باقی گوشت ہے وہ بھی آپ کا، کھال ہے وہ بھی آپ کی، سری پائے ہیں وہ بھی آپ کے، مغز کلیجی ہے وہ بھی آپ کے، اللہ کی رضا مقصود ہو، بس نہ دکھلاوا مقصود ہو، نہ گوشت کھانے کی نیت ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ بس یہ آج 3 مسائل بیان کرنے تھے، باقی انشاءاللہ پھر کل بات
کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔